بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہمارا سیکنڈ ایئر اردو کا لیکچر ہے۔ ہم نظم پڑھ رہے تھے اسلامی مساوات، جس کے آخری 2 بند باقی رہتے ہیں۔ میں نصر اللہ پتافی آج آپ کو یہ آخری 2 بند پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو دیکھیں بیٹا، یہ بند ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ تو دیکھیں ذرا اس کے حل لغت میں کہ ہم جنس کی معنی ہوتے ہیں برابر کے لوگ یا ساتھی، اور اس کے بعد ہم نسل، چین کے معنی آرام یا سکون، دم بھر کے معنی لمحہ بھر کے لیے، دم بھر لمحہ بھر کے لیے، اور تدبیر الٹی امید کے خلاف ہونا، یعنی عقل اور سوچ کے بالکل خلاف کوئی کام ہو جائے اسے کہتے ہیں تدبیر الٹی، اور تقدیر کھوٹی کے معنی بدقسمتی۔ تو مفہوم اس بند کا یوں ہے کہ امیر لوگ غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو اپنے جیسا کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ غربا کو تو اس زمانے میں لمحہ بھر بھی سکھ نہیں نصیب ہوتا۔ ان کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہوتا ہے، نہ ہی خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے، نہ سونے کے لیے ڈھنگ کا بستر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور بھوک مٹانے کو روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ ان کی تمام کوششیں ناکام رہتی ہیں اور تقدیر بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ دیکھیں تشریح طلب بند میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے غریب طبقے کے حالات بیان کیے ہیں کہ کس طرح وہ تکلیف دہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس بند سے پہلے حالی امیر طبقے کی صفاکیوں، ان کے ظلم کو منظر عام پر لا رہے تھے کہ کس طرح ان کے دماغ پر غرور اور تکبر کی مکڑی نے جالے تان رکھے ہیں کہ وہ غریبوں اور ناداروں کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، عالیشان محل نما مکان، اور اس میں سامان تعیش کی ریل پیل اور سواری کے لیے پرتعیش گاڑیاں، پہننے کے لیے قیمتی لباس اور سونے کے لیے نرم ملائم بستر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف غریب اور نادار طبقہ جو ہے وہ غربت کی چکی میں اس طرح پس رہا ہوتا ہے کہ دن رات دکھوں، مصائبوں اور پریشانیوں میں بسر ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو تو زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون اور چین میسر نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیسے امیروں اور دولت مندوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس زمانے کے ستائے ہوئے مجبور، بے کس اور مفلس لوگ جو ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی سواری ہوتی ہے، نہ خدمت کے لیے کوئی نوکر چاکر ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے مکان ہوتا ہے، نہ ہی ان کو سکون اور راحت ملتی ہے، اور یہ بیچارے ڈھنگ کا لباس بھی پہننے کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں۔ غربت اور ناداری کے ہاتھوں مجبور ہو کر بدن کو ڈھانپنے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ان کے پاؤں میں جوتا بھی پھٹا پرانا ہوتا ہے، جو راستے میں پڑے ہوئے پتھروں اور کانٹوں سے بچانے سے بھی قاصر ہوتا ہے، اور وہ بیچارے بھوکا رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے جو تدبیر کرتے ہیں وہ بھی اس کا نتیجہ بھی الٹا نکلتا ہے۔ وہ بقول شاعر، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو
دراصل غریب اور نادار لوگ اس قدر لاچار اور بے بس ہوتے ہیں کہ اپنی معمولی سی خواہش بھی پوری کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں بس یا ریل گاڑی پر سفر کرنا معمولی خواہش ہے جس کی تکمیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان غربت کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بس یا ریل گاڑی میں سفر کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ یہ بیچارے روپے پیسے کی قلت کی وجہ سے ریل گاڑی اور بس تو درکنار گھوڑے پر بھی سفر نہیں کر سکتے، بلکہ پیدل ہی چلتے ہیں اور سفر کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ بیماری ہو یا تنگ دستی، انہیں اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ذاتی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ان مفلسوں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا، اور گرمی کی شدت اور جاڑے کی شدید سردی بھی اپنے جسم پر برداشت کرتے ہیں۔ اس سے اگلا بند ہے، دیکھیے ذرا، آخری بند۔ پہلا یہ سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو دیکھیں بیٹا، کتاب ہدا اس سے مراد قرآن مجید، اور کنبہ کے معنی ہوتے ہیں خاندان، خالق دو سرا دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا، خلائق مخلوق۔ اور اب دیکھیں مفہوم اس بند کا، ہدایت دینے والی کتاب یعنی قرآن مجید کا پہلا سبق ہی یہی تھا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، صرف وہی شخص دونوں جہانوں کے خالق کا دوست ہو سکتا ہے جو اس کی مخلوقات سے محبت کرتا ہے، اور یہی دین و ایمان ہے کہ دنیا میں انسان ہی انسان کے کام آ سکتا ہے۔ تشریح طلب بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ پہلا سبق تھا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ سابقہ اشعار میں شاعر نے بگڑے ہوئے عمراء کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ وہ خود تو آسائش میں رہتے ہیں مگر غرباء کا ذرا بھر بھی خیال نہیں کرتے، انہیں بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمراء اور غرباء میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں اور اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو تقوی کی بدولت حاصل ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سب کو پہنچا دی ہیں۔ قرآن ایک مکمل، کامل اور اکمل، جامع، ہماگیر اور مستند کتاب ہے۔ شاعر نے بھی اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ کا دوست وہی ہے جو اس کی مخلوقات کے لیے رحم دل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی فرمان کو شعر کے سانچے میں یوں ڈالا گیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شاعر نے تشریح طلب بند میں خلق خدا سے غمخواری اور ہمدردی کا درس دیا ہے اور انسان پر اس کا مقصد تخلیق عیاں کیا ہے۔ یہ مقصد ہے خدا کی مخلوق کی خدمت۔ جیسا کہ ایک شاعر نے یوں کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ چنانچہ تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور صلہ رحمی کا سلوک کریں،
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کے نزدیک بھی افضل ترین وہی انسان ہے جو اس کے بندوں سے خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ شاعر کے مطابق انسانیت کی خدمت ہی انسان کا اصل مقصد اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اگر اس جہان میں آب و گل پر نظر دوڑائی جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ باہمی کشش سے ہی ہر شے کا وجود برقرار ہے۔ اگر یہ ممانست، یہ محبت، یہ الفت اور کشش ہی ختم ہو جائے تو دنیا آب و رنگ کا تانا بانا بکھر کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہی باہمی محبت کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے مال و متاع اور آسائشوں کا حصول نہیں، بلکہ زندگی دوسروں کی خاطر رنج و الم کے بہاؤ سہنے کا نام ہے۔ اسی لیے بقول شاعر ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اگر تمام انسان اس نصیحت پر عمل کریں تو دنیا بھائی چارے کی بدولت خود بخود بہشت کی صورت اختیار کر لے گی، ورنہ پھر یہی دنیا ہی انسان کے لیے جہنم ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور یہ نظم بھی آپ کی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، مشکل لگی ہو، تو پھر یہ لیکچر ہمارا جو ہے اپنے اسکول کی ایپ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں ان باکس میں آ کر آپ جو ہے کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔